بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ٹیکسلا بار کے سینئر وکلاء، جن میں سید مدثر حسین شاہ ایڈوکیٹ اور خادم حسین ملک صاحب، جو کہ اپنی ایک بہترین شناخت کے حوالے سے اور بالخصوص کرمنل کیسز کے حوالے سے اپنی جو ہے وہ وجہ شہرت رکھتے ہیں۔ آج ان کا بہت شکریہ، انہوں نے وقت نکالا۔ مدثر شاہ صاحب کا شکریہ، خادم حسین ملک صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے وقت نکالا۔ آج ہم مختصر سی گفتگو کریں گے جس میں فلسطین کا جو ہے ایشو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اسرائیل کی جو وحشیانہ بمباری ہے اور وہاں پہ ایک قسم کا قتل عام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور ہٹلر کی تاریخ کو بھی ان لوگوں نے، اسرائیل والوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک دو اور چھوٹے چھوٹے جو ہمارے جو علاقائی مسائل ہوں گے اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں ملک صاحب سے شروع کروں گا۔ ملک صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو فلسطین کا ایشو ہے، یہ ایک طرح سے جو پناہ لینے کے لیے آئے تھے یہودی، اور پھر پناہ لیتے لیتے پھر وہ مالک بن بیٹھے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے بچوں پر، ان کی عورتوں پر، ان کے مردوں پر، بزرگوں پر ایک وحشیانہ بمباری کی جا رہی ہے، بم گرائے جا رہے ہیں، فاسفورس بم میں نے سنا ہے کہ گرائے جا رہے ہیں۔ تو کیا ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا؟ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بردر، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس ٹاپک پہ ہم سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ سر، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بحیثیت مسلمان، حدیث نبوی ہے، رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو مومن ہیں یا مسلمان ہیں ان کی مثال ایک دیوار کی مانند ہے۔ اگر ایک اینٹ وہاں سے آگے پیچھے ہوگی نا تو پوری دیوار متاثر ہوگی۔ اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں پروردگار فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ آپ کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ پہلی تو بات، جہاں تک فلسطین کے حوالے سے بات کروں گا، جو فلسطینی مجاہدین کی جو جدوجہد ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی درست ہے۔ جب ساری زندگی آپ انہیں مار کے، کسی زمانے میں آپ دیکھیں نا 47 کے بعد دیکھیں تو فلسطین ایک بہت بڑا علاقہ تھا جو مسلمانوں کے زیر اثر تھا، مسلمان اس کے مالک تھے۔ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اس وقت یہ ہمارے اپنے لوگوں کی سازش ہے، مسلمانوں کی سازشوں کی وجہ سے یہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے فلسطینیوں کو یہاں پہ پیچھے بے گھر کر کے اور اسرائیلیوں کو وہاں پہ بسایا۔ ہمارے اپنے لوگ شامل ہیں، غداریاں شامل ہیں شروع سے۔ اس کے بعد جو ہمارے اقتصادی مسائل، دیکھیے کتنا بڑا عرب ملک ہے، عرب کتنے ہیں؟ 1 ارب 40 کروڑ مسلمان ہیں، اور عرب وہاں پہ عرب پتی ہیں، ہر حوالے سے مضبوط ہیں، مگر وہ ڈر سے، امریکہ کے ڈر سے، امریکہ کی غلامی سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور وہ ان کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل نے تو اپنا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ایک چھوٹا سا ملک تھا اسرائیل، ایک چھوٹی سی ریاست، وہ بڑھتے آپ کہاں پہ پہنچائیے۔ تو میں اس حوالے سے بحیثیت لیگل فرنٹی کا ممبر ہونے کے حوالے سے اس کے ایکٹ کو بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ ان کی جو مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ معاملہ مذمت سے بہت آگے بڑھ گیا۔ اسرائیل کو بالکل فرق نہیں پڑتا کہ پوری دنیا اس کے اس ایکٹ کو کنڈیمڈ بھی کر رہی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے فرق صرف پڑتا ہے کہ کوئی ہمارے ان میزائلوں کا جواب میزائلوں سے نہ دے، اور جب تک آپ اس طرح کی نہ کریں گے، دیکھیں پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اس کو بحیثیت ایٹمی ملک ہونے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ سعودیہ بہت نہ صرف ایٹمی ملک ہے، مگر ایک ہمارا جو مذہبی حوالے سے ایک بڑا ایمان کا مرکز ہے، بیت اللہ وہاں پہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے وہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، وہ انبیاء کی زمین ہے، وہی الہی کی زمین ہے، مگر اس کا رول بھی ویسے شرمندگانہ ہے۔ شرمندگی ہے، وہ صرف کنڈیمڈ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، شرمندگی برائے شرمندگی ہے۔ اور میں ان کی جو جدوجہد ہے جی، وہ کانسٹیٹیوشن آف ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھی ٹھیک ہے، UN کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھی ٹھیک ہے۔ کیا وہ مرتے رہے ساری زندگی؟
کیا ان کے بچے بچیاں ان کی عورتیں دیکھیں ان کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہو چکی ہیں. تو میں تھوڑا سا اپریشیٹ کروں گا ایران کے حوالے سے کہ کم از کم ان کی اخلاقی اور ان کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو ایون کہ وہ جو وار کے حوالے سے ان کی پیچھے کھڑا ہوا ہے, انہوں نے کہا ہم اس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ بہت بڑا ظلم ہے. اب میں تو یقین کریں وہ دیکھ بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, مگر ہمارے لوگ سارے جو ہے وہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور میں اس سے بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ یہود نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. میں ابھی ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ صرف 50,000 بندوں کا کھوپڑیوں کے مسلمان قتل ہوئے ہیں پرتگال میں. عیسائیوں نے ایک بہت بڑا کلیسا بنایا تھا مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے, ان کی ہڈیوں سے بنایا گیا. یار ہم صرف اور صرف ذاتی مفادات, دن ہمارے اچھے گزر رہے ہیں, ہم امریکہ کی غلامی میں, یہودیوں کی غلامی میں, عیسائیوں کی غلامی میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو ہمارا مذہبی قانونی اخلاقی فرض ہے کہ ہم ان کی سپورٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی شاہ صاحب پاکستان میں بڑی اچھی بات کی ہے. پوری دنیا میں مطلب یہ چھوٹے چھوٹے ممالک جو کنڈکٹ کر رہے ہیں پاکستان اور جو اپنی طاقت جو ملک ماسٹر ہوتے ہیں وہ خاموشی, جو مسلم ممالک ہیں وہ خاموش ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں ہماری جو آنے والی جنریشن ہے ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا یہ لوگ کریں گے تو پھر ہم کس سے امید رکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر. بہت شکریہ جناب عمران مانی صاحب اور راجہ بردگین خلجی صاحب, محفل میں بیٹھے خادم حسین ملک صاحب, آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ اس انتہائی اہم ایشو پہ اکٹھے بیٹھے. بات یہ ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی. مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ہوں یا پاکستان ہو, بنیادی چیز جو ہے ہمارے اسلامی ممالک کے اندر ابھی تک ہم کسی ایسی نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ کون سا نظام ہمارے لیے بہتر ہوگا. اب دیکھیں نا, پاکستان جیسے اب جو موجودہ حالات چل رہے ہیں پاکستان کے, پاکستان بغیر قیادت کے چل رہے ہیں. پاکستان کے اندر ادارے جو ہیں وہ انتہائی کمزور ہو چکے ہیں. جو عدلیہ کا نظام ہے وہ انتہائی ضب و حالی کا شکار ہے. وہ مجھے یاد ہے آ رہا ہے یہاں پہ کہ دوسری عالمی جنگ میں وہ اس نے برطانیہ کا جو بادشاہ تھا اس نے پوچھا تھا کہ کیا میری عدالتیں فیصلے ٹھیک دے رہی ہیں, تو اس کے جو مشیر تھے انہوں نے کہا کہ بالکل عدالتیں آپ کے ٹھیک فیصلے دے رہی ہیں. تو اس نے کہا ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. شاہ صاحب یہ آپ کی بات سے مجھے قطع لابی ہو رہی ہے. ایک بات یاد آ گئی, ہمارے موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ کسی جگہ پہ خطاب کر رہے تھے تو 2-2.5 کے قریب لوگ سامنے بیٹھے تھے. انہوں نے انگلش میں پوچھا کہ جو ہمارے عدالتی نظام سے مطمئن ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں, تو کسی ایک شخص نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا تو وہ خود ہی شرمندہ سے ہو گئے. جی یہ انتہائی لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. اب دیکھیں نا, جو عمران مانی صاحب نے کہا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس لحاظ سے پاکستان کی ذمہ داری امت مسلمہ میں بڑی اہم ہے. اب دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اگر پاکستان نے یہاں سے جا کے مداخلت کی اور اسرائیل کی جو فوجیں ہیں وہ پسپا ہونے پہ مجبور ہوئیں, تو اس وقت ہمارے پاس ایک پاورفل قیادت تھی ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں. لیڈر کا ہونا, رہنما کا ہونا کسی قوم کے لیے بہت ضروری ہے. اب ہم بغیر کسی رہنما اور لیڈر کے ہم چل رہے ہیں, تو ہمارا اب دیکھ لیں جو فلسطین کا ایشو ہے, اسرائیل کا جو ایشو ہے, اس میں ہمارا کوئی بولڈ سٹانس نہیں ہے. ہماری کو جو مضبوط خارجہ پالیسی ہونی چاہیے وہ بالکل نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح ملوکیت ہے آپ کی عرب ممالک میں, وہاں پہ بادشاہتیں ہیں چھوٹی چھوٹی. وہ بادشاہتیں جو ہیں وہ سارا لیتے ہیں امریکہ کا, وہ اپنی فوج نہیں رکھتے, وہ اپنی آرمی اسٹیبلش اس لیے نہیں کرتے. ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ حسین ابن علی نامی ایک بندہ تھا جو ملک تھا سعودی عربیہ کا, جو سلطنت عثمانیہ کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت بلند کرنے والا ہی وہی تھا. اس نے سیونیوں کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مل کے جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کا جو ہے وہ تختہ پلٹا تھا. دیکھیں تو یہ تو آپ خود ہی اپنے دشمن. جی بالکل. دیکھیں نا جی, ترک سلطنت جو تھی اس وقت, سلطنت عثمانیہ جو تھی, اس کے خلاف جو بغاوت تھی انہیں عربوں نے کی تھی. انہوں نے انگریزوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا تھا اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بغاوتیں کی. یہ جو موجودہ عرب حکمران ہیں اسی سلے میں ان کو حکومتیں ملی ہیں. اب جو ان کا ٹریٹی سائن ہوا ہے, انہوں نے یہ قسم قرآن پہ امریکن مفادات کے تحفظ کی انہوں نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں
جن لوگوں نے قسم